قدر بتائی. آپ نے فرمایا انسان کی زندگی کے اندر جو بھی مسئلہ آ جائے، ساری زندگی کے مسائل کا حل قرآن میں. آپ سرکار نے فرمایا ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا، فتنے بہت زیادہ فتنے آ جائیں گے، لڑائی جھگڑے فساد بہت زیادہ ہونے لگ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. یہ وقت آ گیا ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں، اس کے بھی حامی بڑے ہیں، سپورٹر بڑے ہیں، اس کے بھی حامی اور سپورٹر بڑے ہیں. اب دیکھنے کو پتہ نہیں چلنا یار کون سچا ہے. ایسا وقت آئے گا اچھے اور برے میں تمیز ختم ہو جائے گی، سچے اور جھوٹے میں تمیز ختم ہو جائے گی. صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ایسا دور آ جائے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ کے نبی کو مضبوطی سے پکڑو، بس تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تم نے اس وقت قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن سے اپنے مسائل کے حل پوچھنا ہے، اور مجھ سے جو ہے میری شریعت، میرا دین اور میرے احکام دیکھنے ہیں. تمہیں مسئلے کا حل مل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. تمہیں تمیز ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا. تو بھائیو قرآن کی قدر کرو. یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، کم از کم روزانہ کم از کم اگر ہو سکے تو ایک پارہ نہیں تو کم از کم آدھا پارہ نہیں تو ایک پاؤ نہیں تو ایک ورق نہیں تو ایک صفحہ ہی کم از کم ایک صفحہ ہی صحیح. اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، کتاب ہماری قرآن ہے. اب ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، بمشکل سے ہم فرض نماز کے لیے مسجد میں آئے اور 2-4 ٹکریں میں نے ماری اور فٹافٹ جناب واپس گھر کو لوٹے جی. تو بھائیو یہ قرآن کریم یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے، فیصلے سنانے کے لیے، قسموں کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن تو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہے. قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا ترجمہ دیکھو، میری تلاوت کرو جی، میرے اوپر عمل کرو. سورۃ ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو عشاء کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرے، جو بندہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ کے سو جائے، مدنی کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن سورۃ ملک کھڑی ہو جائے گی اللہ کی دربار میں، کہے گی اللہ اس بندے کی بخشش کر یا مجھے قرآن سے نکال دے. یہ جھگڑا کرے گی، ربا یہ سوتا نہیں تھا جب تک میری تلاوت نہ کرتا، اس کو نیند نہیں آتی تھی، سورۃ ملک پڑھ کے سوتا تھا. سورۃ ملک جھگڑا کرے گی. اور سورۃ واقعہ اس کے بارے میں مدنی کریم نے فرمایا، آپ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کے گھر میں روزی کی کمی ہے، چلو یہ مطلب دا نسخہ ہے اپنا ہے نا بھائی، یہ تو اپنے مطلب دا نسخہ ہے. یقین سے کہتا ہوں آپ سرکار نے فرمایا جس گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کی قسم ہے کہ سورۃ ملک پڑھنا، سورۃ واقعہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ سارے فاقے، ساری بھوک ختم کر دے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، رزق کہاں سے آ رہا ہے، رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا. وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا نہیں، آخری وقت ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، قرضہ بہت ہے. کسی صحابی نے پوچھا جی آپ کے سر تو قرضہ بہت ہے، قرضہ تو معاف نہیں ہوتا، وہ قرضہ کیسے اترے گا، اور آپ کے گھر میں غربت بھی بڑی ہے. اس صحابی نے کہا میں نے اپنے بچوں کو سورۃ واقعہ پڑھا دی ہے، حفظ کرا دی ہے، اللہ اس سورۃ واقعہ کی برکت سے سارے قرضے ختم کر دے گا. قرآن پڑھنے کی چیز ہے یا نہیں بھائی بتاؤ، قرآن کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟
یا الماری میں رکھنا چاہیے، سارا سال اس کو اٹھایا نہیں، اس پہ جالا پڑ گیا، گرد غبار پڑ گیا، اٹھا کے جھاڑا نہیں، دیکھا نہیں، چوما نہیں، سینے سے لگایا نہیں، پڑھا نہیں، تو پھر برکات کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں تب ہی آئیں گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ تو بھائیو، آج سچے دل سے وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ العزیز روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو بھائی، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت انشاءاللہ العزیز کیا کریں گے۔ آپ یہ نسخہ آزما کے دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔